حرف مشتبہ فعل، اتقاکم اس کا اسم، عالم کا اس کا عطف، اب باللہ انا باللہ، باللہ مقدم ہے. چلو باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان. یہ کل بھی حدیث آئی تھی، یعنی نفرت تامہ ہو کفر سے، جیسے آگ میں جل جانے سے اس کو اپنے نفرت تامہ ہے. کسی کو یہ گوارا نہیں کہ وہ آگ میں جل جائے، ایسی نفرت تامہ ہو کفر سے. وہ آدمی جس نے کراہت کی کہ لوٹ کر دوبارہ آدھا یعودو کے بارے کسی کام میں دوبارہ کرنا. تو پہلے کافر تھا، بات تو ایمان لایا، اب کفر میں ڈالا لوٹ کے. وہ آدمی جو برا سمجھے کہ وہ لوٹ کر جائے کفر میں، جیسے برا سمجھتا ہے کہ ڈالا جائے آگ میں، یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے. کما یکرہ ان یلقى فی النار داخل من الایمان، داخل محذوف ہے. چلو حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نئی حدیث ہے. باب میں نے بتا دیا تھا کہ ثلاث و خصال تھا، مضاف ایک کو حذف کہتے ہیں، اسے بدلے میں 3 تلوین دے دی. تو بل میں جو ضمیر ہے وہ وہی ہے رجل 3 خصلتیں ایسے آدمی میں. کلنا میں جو ضمیر ہے وہ ثلاثیت ہو جاتے ہیں، اور فی میں جو ہے وہ من کی طرف آتے ہیں. پائے گا حلاوت ایمان کو. حلاوت کیسے پائے گا؟ مٹھاس حقیقی نہیں ہوگی، بلے امرتے میں ہوتی ہے، جلیبی میں ہوتی ہے، بلکہ اس کو لذت آئے گی. پائے گا حلاوت ایمان کو وہ آدمی جو اللہ اور رسول کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کے سوا سے، اللہ اور رسول کے علاوہ سے اور لوگوں سے، سب سے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے، دولت سے، عزت سے، وقار سے، سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کا رسول. میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کیا بتایا تھا؟ محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عشقی اور ایک عقلی. ایک عشقی ایک عقلی. تو عشق تو وہ ہے کہ جو واقعی عاشق معشوق کو ہوتی ہے، اور عقلی وہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا رہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے برابر کوئی چیز ہو اور اس کے پاس، اس کے سامنے آئے، تو وہ ترجیح دے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم. یہ ہے عقل. وہ ترجیح دے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم، وہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ نہ کرے جو دل چاہتا ہے اس کا. شیطان کہتا ہے اسے. چلو بندے سے کہ نہیں محبت کہتا اسے اللہ کی رضا کے لیے. کسی سے محبت جو ہے اسے، اور وہ آدمی جو برا سمجھتا ہے وہی ہے کہ لوٹ کر جا کفر بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو اس سے نجات دی ہے، جیسے کہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال. اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں.
ایک تہجد پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. تفاضل تفاعل ہے، باہم فضیلت رکھنا اہل ایمان کی اعمال میں. تو لفظ سے تو ایمان سب کا ایک ہے، لیکن اعمال کے ذریعے سے اونچا نیچا ہونا یہ ہے. چلو. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. قال الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. قال وهيب حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو الحياة وقال خردل عمرو للحياة وقال خردل من النار. ہاں ابو سعید خدری راوی ہے اس کے. داخل ہو جائیں گے جنتی جنت میں، یعنی جو اپنے ایمان کے پختہ ہونے سے اللہ کے یہاں صحیح اعمال کی وجہ سے اللہ کے یہاں پر کامیاب ہوں گے حساب کتاب میں، انہیں اللہ جنت میں دے. اور جو نہیں کامیاب ہوں گے اور ان کو معاف بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، انہیں دوزخ میں بھیج جائے گا. ہے ایمان والے مگر ایمان کمزور ہے ان کا. اعمال صالحہ ان کے پاس کم ہے اور اعمال سوء ان کے پاس زیادہ ہے، اور معاف بھی نہیں کیا اللہ نے. داخل ہو جائیں گے جنتی جنت میں فی الجنت، اور دوسری دوزخ میں فی النار. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نکالو ان لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے. معمولی بھی اگر ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، تو انہیں دوزخ سے نکالو. مومن ہیں مگر کمزور ہے ان کا ایمان، ان کے گناہ زائد تھے، نیکیاں کم تھی، اس لیے ہم دوزخ میں گئے. جب جل گئے ان کی گناہ دوزخ کے آگ سے جب کہ، اور اس میں آگے پیچھے بھی ہوگا، زیادہ گناہگار کو زیادہ لمبی سزا ہوگی اور کم گناہگار کو کم لمبی سزا ہوگی. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے نکالو لوگوں کو جن کے دل میں رائی دا برابر بھی ایمان، میری معمولی. خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. بس نکالیں گے فرشتے دوزخ سے ان کو اس حال میں کہ وہ کالے ہوں گے، جل گیا ہوں. اہل ایمان جو ہے وہ جلتے نہیں رہیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا حال یذوق، یہ کافروں کے لیے ہوگا. مسلمان تو دوزخ میں جا کے جل کے ختم. اب نکالے جائیں گے، بس نکالیں گے فرشتے دوزخ سے اس حال میں کہ وہ کالے ہو گئے ہوں گے. پھر ڈالے جائیں گے وہ نہر حیات میں. ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر حیات یا حیا، دونوں صحیح ہے. کسی نے حیات روایت کیا ہے، کسی نے حیات روایت کیا ہے. ڈالے جائیں گے نہر حیات میں، اور حیات شکیہ مالک نہیں، حیا ہے یا حیات ہے. بس اگیں گے جیسے کہ اگتا ہے دانا سیلاب کے کنارے پر. اگر سیلاب آتا ہے اور دانے بہ کے آتے ہیں اس میں کسی چیز کے، گیہوں کے، دھان کے، کسی چیز کے دانے بہ کے پانی میں آتے ہیں اور وہ دانے رک جاتے ہیں پانی کے کنارے پر تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ
پانی کی اور ریتے کی گرمی جو ہے وہ جلدی انہیں تیار کرتے ہیں اپنے کے لیے۔ اٹھتے ہیں وہ اس میں جیسے اٹھتا ہے دانا سیلاب کے کنارے پر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ نکلتا ہے وہ پیلا لپٹا ہوا؟ کہا وہیب نے بیان کیا عمرو بن یحییٰ نے حیات، اور کہا خردل من خیر، رائی کا دانا سے بھی بہتر کرو۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال رائی کا دانا نہیں، رائی کے دانے سے بھی کچھ زیادہ ہو رہا۔ چلو۔ حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين۔ سالم جو حریب سے روایت ہے کہ رسول اللہ ابو سعید خدری سے وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس درمیان میں کہ میں سو رہا تھا، دیکھا پہلے لوگوں کو پیش کیے جا رہے ہیں میرے سامنے، میرے پاس لوگ لائے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں علیہ میرے سامنے، اس حال میں کہ ان پر کرتے ہیں، کرتے پہنے ہیں۔ قموس جمع قمیص کی ہے، اس حال میں کہ ان پر کرتے ہیں۔ بعض ان کرتوں میں سے وہ ہے جو پہنچا ہے چھاتی تک، اتنا کرنا بس چھاتی تک، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو اس سے زیادہ ہے۔ اور پیش کیا جائے میرے سامنے عمر بن خطاب اس حال میں کہ ان پر ایک کرتا تھا اتنا لمبا کھینچ کر چل رہے تھے، یعنی پیروں سے بھی نیچے تک پورا جسم پہ تھا اور پیروں سے بھی نیچے لٹک رہا، کھینچ کے چل رہے تھے۔ اگر کپڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ گھسٹتا ہے آدمی کے ساتھ، اگر تم شلوار پہلو پائجامہ پہلو پتلون پہنو اتنی بڑی جو تم سے بڑی ہو تو تمہارے ساتھ تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے تھا۔ قالو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا اس کا مطلب لیا، کیا تعبیر لی اس کی؟ کہا دین، یہ دلالت کرتا ہے دین کی اوپر، کسی کا دین کم ہے اعمال زیادہ ہے، کسی کا دین زیادہ ہے، جو دین کی خدمت زیادہ کرے گا کوئی کم کرے گا، کسی کے اعمال زیادہ ہے کسی کے اعمال کم ہے۔ حضرت عمر کے اتنے ہیں اعمال کہ وہ اگر کرتا ہوتا تو وہ گھسٹتا ہوا چلتا، پیروں سے بھی نیچا ہوتا، جو ان کے مراتب عالیہ کا اے ادلۃ الدین، یہ دلالت کر رہا ہے دین پر۔ سمجھ آ گیا؟ چلو۔ باب الحیاء من الایمان۔ ہاں، شرم کھانا، شرم کرنا، غیرت کرنا یہ حیا کی بات ہے۔ الحیاء ایمان کی صفات میں صحیح صفت ہے کہ آدمی شرم و حیا کرے۔ وَهُوَ الْحَيَاءُ الَّذِي يَعْجِبُ صَاحِبَهُ الْأَشْيَاءِ الْمُنكَرَةِ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الْخَلْقِ، ایسی باتیں جو اللہ کے نزدیک بھی بری ہے، مخلوق کے نزدیک بھی بری ہے،
ان باتوں سے رک جانے کو، ان باتوں کو نہ کرنے کو حیا کرے۔ اب اگر سواگ میں تو لوگوں کے سامنے کسی کا پیغام لے تو برا کہیں گے، اچھا کہیں گے، تو اس سے رک جانا یہ ہے۔ چلو حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان۔ حضرت سالم کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے، یہ حضرت عمر کے پوتے۔ ان سے روایت ہے، یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک آدمی کے پاس سے جو انصار میں سے تھا، مدینے کے رہنے والا تھا، اور وہ نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو شرم کرنے میں۔ اس کا بھائی شرم حیادار تھا، تو اپنے بھائی سے کہتا تھا اگر تجھ سے بات میں نہیں ہوتی، بہت شرمیلا ہے تو گاہ کو صحیح بات بھی نہیں کرتا۔ تو حضور نے سنا یہ اور فرمایا نے حیا تو ایمان میں کا ایک حصہ ہے، تو حیا سے روک رہا ہے، حیا تو اچھی چیز، لیکن ہاں ایسی حیا جو اللہ کے احکام سے روکے وہ غلط ہے۔ گزرے حضور ایک ایسے آدمی کے پاس جو قبیلہ انصار سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ بھائی روک رہا تھا اپنے بھائی کو حیا کے معاملے میں، بس فرمایا رسول اللہ نے چھوڑ دے اس کو، کیونکہ حیا ایمان میں داخل ہے۔ چلو باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم۔ اگر کافر توبہ کر لے، نماز پابندی سے پڑھے، جو زکوٰۃ کے حق مستحق ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو علامت جو زکوٰۃ کے مومن ہونے کی ہے وہ بھی ان میں ہے اور مومن بھی ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، اور جو متعلقات زکوٰۃ میں اہم چیزیں ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، جیسے نماز۔ اب دل کا حال تو اللہ جانتا، ہمیں کیا خبر، جس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے ہم کہیں گے بھائی مسلمان ہے یہ تو۔ اگر وہ توبہ کر لے اور پابندی سے نماز پڑھے اور ادا کرے زکوٰۃ کو، تو چھوڑ دو نماز، پھر مسلمان مت پکڑو، چلو بات کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں جہاد کروں ان لوگوں سے، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کے رسول ہے، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو۔ یہ نماز جانی علامت ہے اور زکوٰۃ مالی علامت ہے، بس جب وہ کرے یہ کام تو محفوظ ہو گئے، محفوظ کر لیا انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو، دماغ ان کی کلانے پر واقع ہوا، اس لیے اس کو حمزہ سے بدل لیا،
دماغ دماغ کی واو الف کے بعد کلالے پر واقع ہوا، اس وہ حمزہ سے بدل لیا دماغ ہوا، اس کی دماغ بھی آتی ہے، وہ لوٹ جاتا ہے جواب محفوظ کر لیا انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں کو، اپنے بالوں کو بغیر اسلام کے حق کی وجہ سے، یعنی کسی کو مار ڈالا انہوں نے تو قصاص لیا جائے گا اگر معافی، اور حساب ان کا اللہ کے ذمہ ہے۔ اب اس کے بعد کس سے گناہ زیادہ ہے، کس سے گناہ کم ہے، یہ اللہ اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کا حساب لے گا، پھر معاف کرے گا یا سزا دے گا۔ اور اگر گناہ نہیں ہے باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون۔ وہی بات چل رہی ہے، باب اس آدمی کی جس نے کہا کہ ایمان عمل ہے، وہ عمل ہے، یعنی ایمان مرکب ہے اعمال سے اور عقیدے سے۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے، یہ فرمان اللہ کا دلیل ہے اس پر، اور وہ جنت کہ تم وارث بنائے گئے ہو اس جنت کے اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے جنت کا، عمل کرتے تھے جنت کا، اس لیے تم کو جنت دی گئی ہے، تو ایمان میں داخل ہو گیا عمل ایمان کرتے تھے تو تم کو جنت دی گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ متعلقات ایمان جو ہیں وہ تم کرتے تھے اس لیے تم کو جنت دی گئی۔ عمل ہے یعنی ایمان داخل ہے، میں عمل داخل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وہ جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی وجہ سے تو تم کرتے تھے۔ اور فرمایا چند علماء کرام نے اہل علم میں سے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فوا رب کا، یہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے تمہارے رب کی، البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے عما کانوا یعملون، ان باتوں کا جو وہ کرتے تھے۔ تو سوال نبی تو ہوگا جب وہ اس کا مکلف ہو۔ کرتے تھے یعنی لا الہ الا اللہ کے قول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی جیسے کاموں کے لیے چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے، یعنی مومن اللہ کے حکام پر چلے۔ چلو پڑھو۔ حدثنا احمد بن يونس وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل فقال الايمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ کہا جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، جہاد مانے کوشش کرنا، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو
چاہے وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی صورت میں. تو جہاد فی سبیل اللہ کا اگر یہ معنی لی جائے کہ وہ عمل کرنے کی کوشش میں ہو تو سب اعمال داخل ہو. پھر کون سا عمل افضل ہے؟ کہا وہ حج جو مقبول ہو. مبرور معنی مقبول. کس استطاع نہیں کہ جائز کے مال سے جائز. جہاد بھی اعمال اس میں سے آئے گا. علم جو سیکھ رہے ہیں ہم جہاد میں سے آئے گا. اور کیا کوشش کر رہے ہیں دین حاصل سیکھنے کی. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کسی سے. اگر کوئی کسی جو ہے لڑکی سے محبت کرے رضا الہی کے لیے اس کا مقصد غلط نہیں ہو تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ مطلب کیوں کرتا ہے لڑکی سے محبت؟ نہیں نکاح کی نیک لڑکی ہے. کوئی لڑکی نیک ہے اس کی نظر میں اس کے ذریعے فائدہ پہنچ رہا ہے علم کا اس کا مقصد غلط نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے تو کہاں تک صحیح ہے؟ مطلب جائز ہے. جائز ہے. نیت سے ہونا چاہیے. نیت سے. نیت سے